سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ معزز سامعین، آج مجھے آپ کے سامنے ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ معزز سامعین، ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا عنوان ہے جس پر کوئی شخص وعدے نہیں کر سکتا۔ حاضرات، آج مجھے آپ کے سامنے ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ معزز سامعین، کوئی شخص دنیا میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسول کی سیرت بیان کروں گی، میں ختم الرسول کے معجزات ذکر کروں گی، میں ختم الرسول کے اخلاق کو ذکر کروں گی، میں ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کروں گی، میں جتنا مرضی کہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ختم الرسول کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس میں ختم الرسول کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ معزز سامعین، کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، بلاغت و فصاحتیں ساری پیچھے رہ گئیں، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا کہ یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا، کہ یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا۔ لیکن مکے میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ معزز سامعین، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ معزز سامعین، دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹو سن لو، اگر تمہیں دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو محمد سے، اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹے پوچھتے ہیں کہ ابو جان یہ محمد کون ہے؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹو سن لو، بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ ہوتا تو کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو دنیا میں آنا نہ ہوتا تو کائنات کو بنایا نہ جاتا۔ معزز سامعین، دیکھیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، یا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ تبارک و تعالی جس کسی کے بھی ساتھ مخاطب ہوتے تو ان کو نام لے کر خطاب کرتے، لیکن قربان جاؤں اپنے نبی کی شان پر کہ جب بھی میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں شاہد، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں داعی اللہ کہا تو کہیں سراج منیرہ کہا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ایسا اونچا کر دیا۔ دیکھیے کہ کفار مکہ پیغمبر کی اولاد کے وفات کے وقت خوشیاں منا رہی ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ پہلا بیٹا قاسم عطا فرمایا، دوسرا بیٹا طاہر طیب عطا فرمایا اور تیسرا بیٹا ابراہیم عطا فرمایا۔ قاسم فوت ہو گئے، طاہر طیب بھی فوت ہو گئے، تیسرا بیٹا اللہ نے ابراہیم عطا فرمایا۔ جب یہ ابراہیم چلنے پھرنے لگا اور پیغمبر کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو یہ ابراہیم بھی بیمار ہو گیا۔ معزز سامعین، جب یہ ابراہیم بیمار ہو گیا تو مکے کے مشرکوں نے، مکے کے کافروں نے اور مکے کے چودھریوں نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اس محمد
کا دین نعوذ باللہ مٹ جائے گا، اس محمد کی شریعت باقی نہیں رہے گی، اس محمد کا نام باقی نہیں رہے گا۔ معزز سامعین، حضور کی جھولی میں ابراہیم ہے، بیمار ہے، اور حضور اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھتے ہیں کہ ابراہیم تڑپ رہا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونین، کہ ابراہیم ہم تیرے لیے بڑے پریشان ہیں۔ واہ میرے اللہ، ابو جہل جو نبی کا دشمن ہے اس کو بڑی اولادیں دے دی، عتبہ کو بڑی اولادیں دے دی، شیبہ کو بڑی اولادیں دے دی، لیکن یہ ساری دنیا کا پیغمبر ہے، یہ ساری انسانیت کا پیغمبر ہے۔ اس کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں دی، پہلے ایک لے لیا، پھر دوسرا لے لیا، اور اب تیسرا دیا تو وہ بھی لے لیا۔ معزز سامعین، جب تیسرے بیٹے کی وفات کی خبر مکے میں پہنچتی ہے تو حضور رو رہے ہیں اور پریشان ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور صحابہ اکرام پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ ادھر ابو جہل خوش ہو رہا ہے کہ اس محمد کا تیسرا بیٹا بھی چلا گیا، اس محمد کی اولاد نہیں رہے گی، اس محمد کی بات نہیں رہے گی، اس محمد کا نام نہیں رہے گا۔ میرے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، عرش والا خدا اپنے پیغمبر کی طرف دیکھتا ہے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی کے شان پر کہ جو فرش پر پریشان ہوتا ہے خدا عرش پر اس کو تسلی دیتا ہے۔ معزز سامعین، جس کو 8 بیٹوں اور کئی بیٹیوں کا ناز تھا وہ خود تو مٹ گیا، لیکن حضور کا نام آج بھی باقی ہے، حضور کی شریعت آج بھی باقی ہے، اور حضور کا دین آج بھی باقی ہے۔ اے میرے اللہ، تو نے کیسے محمد کا نام اونچا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں ذکر خدا وہاں ذکر مصطفیٰ۔ دیکھیے کہ اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ زمین کے جس بھی ذرے ذرے پر، اور درخت کے جس بھی پتے پر، اور قلم کی جس بھی نوک پر خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، وہاں مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے، اور مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے مثال ہے۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اور مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا پر خدائی ختم ہے، اور مصطفیٰ پر مصطفائی ختم ہے۔ معزز سامعین، میرے حضور خود بھی اعلیٰ، جس دور میں آئے وہ دور بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ، جس برس میں آئے وہ برس بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ، مہینے کے جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ، ہفتے کے جس دن میں آئے وہ دن بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ، دن کی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ، اور جس گود میں آئے وہ گود بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ، اور جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ، اور جس شہر میں آئے وہ شہر بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ، شہر کی جس گلی میں آئے وہ گلی بھی اعلیٰ، حضور خود بھی اعلیٰ، اور گلی کے جس گھر میں آئے وہ گھر بھی اعلیٰ، اور حضور خود بھی اعلیٰ، اور گھر کے جس کونے میں آئے وہ کونا بھی اعلیٰ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، ایسی بلند شان ہے کہ میرے نبی اگر زمین پر بیٹھ جائیں تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرے نبی کھڑے ہو جائیں تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، میرے نبی ہاں کرے تو حلال ہو جائے، میرے نبی نہ کرے تو حرام ہو جائے، میرے نبی کو غصہ آئے تو جہنم دیکھے، میرے نبی مسکرائے تو جنت کی کھڑکیاں کھلیں، میرے نبی کو پسینہ آئے تو گلشن مہکے، میرے نبی دامن جھڑکے تو فرشتے وضو کریں، میرے نبی جس راستے سے گزر جائیں اس راستے سے خوشبو مہکے، میرے نبی جس راستے سے گزرے اس سے چاند ستارے اور سورج بھیک مانگے، میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پر ناز تھا، سورج کو اپنی ذات پر ناز تھا، اور ستاروں کو اپنی روشنی پر ناز تھا، لیکن قربان جاؤں اپنے نبی کی شان پر کہ جب میرے نبی آئے تو سب کا ناز ٹوٹ پھوٹ ہو گیا۔ عزیزات، میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں اس اشعار کے ساتھ۔
تھکی ہے فکر رضا ابھی مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رضا ابھی مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا ابھی مدح باقی ہے، ورق ہوا تمام ابھی مدح باقی ہے، اور لکھا عمر تمام ابھی مدح باقی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔